دیکھیں یہ آپ جتنے بھی واقعات بتا رہے ہیں یہ سب واقعات درست ہیں. ظاہر ہے کیونکہ اگر ہم بات کریں اب سے 20 سال کے عرصے کی تو اس میں ہماری بھی بہت ساری غلطیاں ہیں. 75 سال 77 سال کے عرصے کی اس میں بھی ہماری بہت ساری غلطیاں ہیں. مگر جب نریندر مودی صاحب کے پچھلے اگر ہم 7 سے 8 سال دیکھیں تو اس میں نظر آتا ہے کہ پاکستان بہت زیادہ چاہ رہا تھا کہ ڈائلاگ ہو, مگر وہ نہیں مان رہے تھے کسی بھی بات میں. اور کس طرح نہیں مان رہے تھے, اور آج کا دن اس کے لیے کیوں اہم ہے؟ کیونکہ جنید اگر آج جس طریقے سے انہوں نے ہماری ایئر بیسز پر حملے کیے, پہلے تو 3 دن میں جو انہوں نے کیا 29 ڈرون بھیجے مار گرائے, 48 ڈرون بھیجے مار گرائے, پھر انہوں نے ہماری ایئر بیسز پر حملہ کیا. اگر ہم جواب نہ دے پاتے, کیونکہ ان کا اعتماد اس بات پر بڑھتا جا رہا تھا کہ کنونشنل وار میں, روایتی جنگ میں پاکستان ہمارا سامنا نہیں کر سکتا, ہمارے اکوپمنٹ بڑے زبردست ہو گئے ہیں اور کچھ نہیں ہو سکتا. ایئر فورس ہے جس کا انہیں 2019 میں بھی پتا چلا اور 2025 میں بھی پتا چلا کہ ان کی تیاری گرا دی ہے, اس کو ہمیں نیوٹرلائز کرنا ہے. وہی وہ آج رات کرنے جا رہے تھے. اور اگر یہ ہوتا تو جتنے آپ نے واقعات گنوائے ہیں آپ یہ مان لیں کہ ان میں 10 گنا اضافہ ہو جاتا, نریندر مودی کی ایروگنس میں 10 گنا اضافہ ہو جاتا, پاکستان ایک ایسا پنچنگ بیگ بن جاتا جس میں نریندر مودی کو جب اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس میں پریشر آتا وہ پاکستان کو کوئی بھی واقعے کی بنیاد بنا کر پاکستان پر حملے کر رہے ہوتے, پاکستان کے خلاف کارروائی کر رہے ہوتے اور اپنی ڈومیسٹک آڈینس میں اس کو سیل کر رہے ہوتے اور میڈیا ان کے لیے تالیاں بجا رہا ہوتا. یہ بہت اہم دن ہے. ہم نے مسلسل اس پلیٹ فارم سے پیس کی بات کی ہے اور خدا کا شکر ہے کہ وار کی طرف ہم نہیں گئے. مگر اگر یہ سارا کی ساری صورتحال اس بات پر ختم ہوتی کہ انہوں نے ہماری جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں, انہوں نے ہماری جو ایئر بیسز اس پر رات پر حملے کیے تھے اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ آ گیا ہوتا کہ اب سیز فائر ہو گیا ہے, تو آپ یقین کیجئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس ٹویٹ کی کوئی حیثیت نہ ہوتی اور یہ واقعات بار بار ہو رہے ہوتے. پاکستان نے جواب دیا, بھرپور انداز میں جواب دیا, اپنے وقت کے مطابق جواب دیا, نریندر مودی کی ٹریپ میں نہ آ کر جواب دیا, ڈپلومیٹکلی اس معاملے کو زبردست ہینڈل کیا, پاک فوج نے زبردست کارروائی کی. اور یہ جو آج صبح ہم نے کیا ہے اس کے بعد یہ جو آپ کو لوگ ناچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ جنگ نہیں چاہتے ہیں. گیلپ کا سروے کہتا ہے کہ ان کی 73% عوام یہ کہتے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں بھارت کے ساتھ. یہ اس لیے آپ کو ڈانس کرتے نظر آ رہے ہیں, خوشیاں مناتے نظر آ رہے ہیں کہ یہ پیس وتھ آنر چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پیس چاہیے مگر وتھ آنر چاہیے. اور یہی بات پچھلے 7-8 سال سے پاکستان نریندر مودی سے کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ پیس وتھ آنر آگے بڑھتے ہیں. نریندر مودی نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے جو پچھلے 3 دن میں کیا ہے وہ کہہ رہے تھے نہ پیس دوں گا نہ آنر دوں گا, اور ہم نے کیا ثابت کیا ہے؟ ہم نے کہا پیس بھی لیں گے, آنر بھی لیں گے اور آپ کو کاروائی کر کے لیں گے. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب جو وہ وار مانگرنگ کرنے والا میڈیا وہ ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید کر رہا ہے. کوئی انڈین میڈیا لگا کے دیکھے پاکستان میں, وہ ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کون ہوتا ہے ٹویٹ کرنے والا اور ہمیں یہ بتانے والا کہ سیز فائر ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اتنی جنگ کی آگ بھڑکائی ہے کہ آپ کا میڈیا اس وقت ٹرمپ پر ناراض ہو رہا ہے کہ ٹرمپ کیوں ہوتا ہے. یہ ہم ایک سوورین ملک ہیں, ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے. اب سے تھوڑی دیر پہلے روئٹرز نے رپورٹ کیا ہے کہ ان کو گورنمنٹ سورسز بتا رہے ہیں بھارت کے کہ اس کے بعد بھی انہوں نے جو انٹر واٹر ٹریٹی سسپینڈ کیا وہ برقرار رہے گا اور جو اقدامات کیے تھے ویزاز کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے وہ برقرار رہیں گے. ناؤ جب آپ یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو آپ کیا ثابت کرتے ہیں؟ آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی مرضی سے اگریمنٹ نہیں کیا. آپ نے واقعی بیک فٹ پر جا کے پاکستان کی کارروائی کے بعد اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی انٹرونشن کے بعد یہ فیصلہ کیا اپنی مرضی سے نہیں کیا. کیونکہ اگر آپ نے مرضی سے کیا ہوتا تو آپ ان تمام اقدامات سے آگے بڑھ گئے تھے نا. آپ نے تو یہ سارے اقدامات کیا پھر آگے بڑھے. آپ کیوں سیز فائر کے لیے مانتے؟ میرا خیال ہے پاکستان کے لیے ہر لحاظ سے ون ون ہے, ڈپلومیٹیکلی ون ون ہے, ملٹریلی ون ون ہے. پاکستان میں اس وقت افواج کا مرال بلند ہے, عوام کا مرال بلند ہے. جنگ نہیں ہونی چاہیے تھی, جو ہوا وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا, مگر جو مودی چاہتے تھے کہ پاکستان کو ایک ایسی ریاست بنا دے جو کہ ان کے لیے پنچنگ بیگ ہو, پاکستان نے ایک ڈیڈ ریس کریٹ کی ہے کہ آپ نہیں کر سکتے کہ ہماری جب دل چاہے گا آپ سرحد میں گھسیں گے اور گھس کر ماریں گے. ہم نے آپ کو گھس کر جواب دیا ہے اور اب یہ ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے. شہزاد اقبال صاحب, بھارت کی جارحیت پر پاکستان کا منہ توڑ جواب. پاک فوج کے آپریشن بنیان مرصوص کے دوران بھارت میں 10 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا. آدم پور, ادھم پور, بٹنڈا, صورت گڑھ, مامون, اکھنور, جموں, سرسا اور برنالہ کی ایئر بیسز اور فیلڈز کو تباہ کر دیا گیا. بھارتی اڑی فیلڈ سپلائی ڈپو, سرسا اور ہلواڑہ ایئر فیلڈ بھی تباہ. پاکستان فتح ایک میزائل سسٹم کے ذریعے متعدد بھارتی اہداف کو نشانہ بنایا گیا. دلی اور مودی کے شہر گجرات میں پاکستانی ڈرونز کی پروازیں. آدم پور میں پاک فوج نے JF-17 تھنڈر سے بھارتی ایئر بیس پر ہائپر سونک میزائل سے $1.5 ارب مالیت کا ایئر ڈیفنس سسٹم S-400 تباہ کر دیا.
पाक फौज ने मिसाइल ले जाने वाले JF-17 थंडर की वीडियो जारी कर दी। राजौरी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज भी तबाह। पाक फौज के मुताबिक कार्रवाई में एडिशनल DC राजकुमार थापा भी मारा गया, जो भारतीय हुकूमत की पुष्टपनाही में दहशतगर्दों का सहूलतकार था। LOC पर रब्ता नवाली पोस्ट और डना पोस्ट और फकयाल सेक्टर समेत मुतादिद मकामात पर भारतीय पोस्टें तबाह। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय तोपों को खामोश कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारत को ताकतवर जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन, कामयाब ऑपरेशन पर कौम को मुबारकबाद। कहा कि आज हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब देकर बेगुनाहों के खून का बदला ले लिया है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में जवाबी कार्रवाई के दौरान भारत की उन मिलिट्री तंसीबात को खुसूसी तौर पर निशाना बनाया जिनसे पाकिस्तान पर हमले किए गए। आज सुबह भारत ने दोबारा नूर खान एयर बेस और दीगर मकामात पर मिसाइल हमले किए। भारत की इन पे दर पे कार्रवाइयों का बहादुर अफवाज ने भरपूर जवाब दिया। भारत की पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की मज़मूम कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरआज़म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम को एतमाद में लेने का भी फैसला आज शाम कौम से खिताब करेंगे। अमेरिका, चीन और सऊदी अरब का एक बार फिर पाकिस्तान और भारत को कशीदगी में कमी का मशवरा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से राब्ता। भारत से तामीरी मुज़ाकरात में मदद की पेशकश। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से गुफ्तगू में अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने तनाज़ात से बचने के लिए मुज़ाकरात में मदद की पेशकश की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से गुफ्तगू में कहा कि मिस कैलकुलेशन से बचने के लिए फ़रीक़ैन अज़-ए-सर-नो बराह रास्त बात करें। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार को टेलीफोन। पाकिस्तान में मासूम जानों के ज़िया पर इज़हार ताज़ियत। पाकिस्तान के तहम्मुल को सराहा। चीन की तनाव में कमी के लिए किरदार अदा करने की पेशकश। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का तुर्क हम मनसब से राब्ता। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान के ज़िम्मेदाराना और मोहतात रद्द अमल को सराहा। अमरीका और सऊदी अरब का भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जय शंकर से राबता। भारत को कशीदगी में कमी का पैगाम दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारिजा के मुताबिक मार्को रूबियो ने मज़ीद तनाज़े से बचने के लिए भारत को बातचीत में मदद की पेशकश की। पाक भारत बराह रास्त राबते की ज़रूरत पर भी जोर दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का भी भारतीय हम मनसब जयशंकर को टेलीफोन। पाकिस्तान ने फ़ौजी तसादुम के खात्मे की कोशिशों पर बात की। इस्माइली कम्युनिटी के पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान की पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए सालसी की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नाम ख़त में कहा कि दुनिया भर की तरह उन्हें भी पाक भारत बढ़ती कशीदगी पर तशवीश है। वो चाहते हैं कि मज़ीद जानी नुकसान ना हो और मसला पुरअमन तौर पर हल हो जाए। प्रिंस रहीम ने अपने ख़त में कहा कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को भी ख़त लिखकर अपनी खिदमात पेश की हैं। माजी में प्रिंस रहीम आगा खान के वालिद प्रिंस करीम आगा खान ने भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी का किरदार अदा किया था। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का कहना है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से कहा है कि कशीदगी कम करने का फैसला भारत के हाथ में है। हमने अपना जवाब दिया है, अब अगर वो जवाब देंगे तो हमारा भी जवाब आ जाएगा। अगर भारत रुक जाए तो हम भी यहाँ रुकने पर गौर करेंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में इसहाक डार ने कहा है कि मामलात अब अंडर कंट्रोल हैं, बॉल अब भारत के कोर्ट में है। पाकिस्तान ने कार्रवाई दिफाई इकदाम के तौर पर की। दुनिया की जिम्मेदारी है कि भारत को समझाए उसने क्या गलती की है। भारत ने 48 घंटों में मुतवातिर झूठ बोले हैं, छुप छुप कर हम पर मिसाइल और ड्रोन दागे। ये नहीं हो सकता कि भारत अपना काम करता जाए और हम इंतजार करते रहें। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब के बाद भारत ने कशीदगी में कमी के इक़दामात की पेशकश कर दी। भारतीय फौज की तर्जुमान ने कहा कि भारत तनाव में कमी लाने पर तैयार है, शर्त यह है कि पाकिस्तान भी ऐसा करे। आज सुबह पाक फौज के ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के बाद पाकिस्तान और भारत के DG मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान भी राब्ता हुआ था।
بھارتی محکمہ خارجہ اور محکمہ دفاع کی مشترکہ بریفنگ میں بھارتی فوج نے اپنے 4 فضائی اڈوں پر پاکستانی حملوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا پاکستان نے ادھم پور، بھوج، بٹنڈا اور پٹھان کوٹ میں بھارتی ایئر فورس بیسز کو نشانہ بنایا ہے۔ بھارتی فوجی اڈوں پر ساز و سامان اور عملے کو نقصان پہنچایا۔ پاکستان نے 26 مقامات پر دراندازی کی کوشش کی۔ بھارتی حکام نے پاکستانی حملوں میں کم سے کم 5 اموات کی تصدیق بھی کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر مملکت آصف علی زرداری سے اہم ملاقات، بھارت کے خلاف آپریشن سے متعلق اب تک کی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ صدر زرداری نے بھارتی بلا اشتعال جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا ہے۔ کہا کہ پاکستان کے پاس اپنی خود مختاری کے دفاع اور شہریوں کے تحفظ کے لیے فیصلہ کن جواب دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ ملکی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ٹیلی فونک رابطے، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر، جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان، ایم کیو ایم پاکستان کے خالد مقبول صدیقی، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان، بلوچستان عوامی پارٹی کے خالد مگسی اور کاف لیگ کے چودھری صالح کو ٹیلی فون کیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی جانب سے بھارت کے خلاف جوابی کارروائی پر اعتماد میں لیا۔ سیاسی رہنماؤں نے وزیر اعظم کو مشکل کی اس گھڑی میں اپنے اور پوری پاکستانی قوم کے تعاون اور یکجہتی کا یقین دلایا۔ کہا مادر وطن کے دفاع کے لیے ہماری بہادر افواج کی مہارت قابل تحسین ہے۔ وزیر اعظم کا ملکی سیاسی قیادت سے شگاف الفاظ میں ساتھ دینے پر اظہار تشکر۔ حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں چینی ساختہ لڑاکا طیارے J-10C نے اپنا لوہا منوا لیا۔ برطانوی جریدے کی رپورٹ کے مطابق اسی طیارے نے بھارت کا رفال لڑاکا طیارہ مار گرایا۔ فوجی امور کے چینی ماہر نے جنگ میں ملی اس کامیابی کو چینی طیاروں اور فوجی ساز و سامان کی بہترین تشہیر قرار دیا۔ کہا کہ جنگی میدان میں کامیابی سے زیادہ اچھی تشہیر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ پاکستان نے بھارت کے ساتھ لڑائی میں پہلی بار J-10C لڑاکا طیارے کا جنگی میدان میں استعمال کیا ہے۔ پاکستان کی فضائی حدود کل 11 مئی دوپہر 12 بجے تک بند رہیں گی۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ پاکستان فضائی حدود کو ہر قسم کی پروازوں کے لیے بند کیا گیا ہے۔ اور پاکستانی شہری بھارتی ڈرون سے بے خوف، اٹک میں شہری بھارتی ڈرون سے ڈرنے کی بجائے ان کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں، بھارتی ڈرون کا ملبہ اٹھائے گھوم رہے ہیں۔